بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر مظہری کا سلسلہ وار درس جاری ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 74 سے ہمارے درس کا آغاز ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. بس چاہیے کہ لڑا کرے اللہ کی راہ میں صرف وہ لوگ جنہوں نے بیچ دی دنیا کی زندگی آخرت کے عوض، اور جو شخص لڑے اللہ کی راہ میں پھر خواہ مارا جائے یا غالب آ جائے تو دونوں حالتوں میں ہم دیں گے اسے اجر عظیم. فلیقاتل، اس کا عطف خذو حذرکم پر ہے. اس میں خطاب کے صیغے سے غائب کے صیغے کی طرف عدول ہے. یہ بھی جائز ہے کہ فا جزائیہ ہے. تقدیر کلام یوں ہوں گی: ان بطأ ہؤلاء المنافقون فلیقاتل. اگر یہ منافق گھروں میں بیٹھے رہے تو انہیں جہاد کرنا چاہیے. وہ مخلص لوگ جو آخرت کی طلب میں اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں تو چاہیے کہ لڑا کریں. الذین اس میں موصول فاعل ہونے کی حیثیت سے مرفوع ہے. ایک قول یہ کیا گیا کہ یشرون یہاں یشترون کے معنی میں ہے، یعنی وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، وہ منافق لوگ ہیں. یعنی انہیں چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ ایمان لائیں، نفاق کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے تاکہ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حسرت نہ رہے. یہ بھی جائز ہے کہ اس میں موصول مفعول ہونے کی حیثیت سے منصوب ہو اور اس سے مراد کافر اور منافق ہوں جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں. فلیقاتل میں ضمیر مرفوع الذین آمنوا کی طرف لوٹ رہی ہے، جنہیں خذو حذرکم سے خطاب کیا گیا ہے. انہیں آخرت میں اجر عظیم دیں گے. اللہ تعالیٰ نے مجاہد کے ساتھ اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے کیونکہ وہ اعلاء کلمت الحق کے لیے کوشش کرتا ہے، خواہ وہ شہید ہو جائے اور اسے غلبہ میسر نہ ہو. اس انعام کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی طاقت کے مطابق کوششیں صرف کی، یا وہ غالب آ گیا اور اسے ملک اور غنیمت حاصل ہو گئی، کیونکہ اس کا غنیمتیں حاصل کرنا اس کے اجر میں کمی نہیں کرتا جب مال اس کے لیے اہمیت نہ رکھتا ہو، بلکہ اس کا مقصود صرف دین کا غلبہ ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس آدمی کے ساتھ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلتا ہے، اسے کوئی چیز جہاد پر نہیں لے جاتی مگر ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کہ یا تو میں اسے اجر اور غنیمت کے ساتھ لوٹاؤں گا یا اسے جنت میں داخل کروں گا. متفق علیہ. یہاں حرف او منع خلب کے طریقے پر ہے. یہ علم منطق کی ایک اصطلاح ہے. یہ قضیہ منفصلہ کی ایک قسم ہے. کسی شے سے دونوں قضیے جدا نہیں ہو سکتے، ہاں جمع ہو سکتے ہیں. آپ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے روزے دار کو قیام کرنے اور خشوع اور خضوع سے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرنے والے کی. وہ نماز کو چھوڑتا ہے نہ روزے کو، یہاں تک کہ وہ جہاد سے واپس لوٹتا ہے. صحیح مسلم کتاب الامارت باب فضل شہادت فی سبیل اللہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 134.
ایک روایت میں ہے کہ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اسے گھر میں غنیمت اور اجر کے ساتھ لوٹاتا ہے یا اسے موت عطا فرماتا ہے، موت عطا کرتا ہے اور اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 75۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اور کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ جنگ نہیں کرتے ہو راہ خدا میں، حالانکہ کئی بے بس مرد اور عورتیں اور بچے ایسے بھی ہیں جو ظلم سے تنگ آ کر عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب نکال ہمیں اس بستی سے ظالم ہیں جس کے رہنے والے، اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی دوست اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار۔ وما لکم مبتدا اور خبر ہے، لا تقاتلون یہ حال ہے، اس میں عامل ظرف مستقر ہے، معنی یہ ہے کہ کون سی چیز تمہارے لیے ثابت ہوئی جس کی وجہ سے تم نے جہاد کو چھوڑ دیا۔ یہاں ما استفہامیہ ان کے جہاد ترک کرنے اور اس میں سستی کرنے پر ناپسندیدگی کا اظہار کرنے کے لیے۔ مستضعفین کا عطف لفظ اللہ اس میں جلالت یا سبیل اللہ پر ہے، معنی یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور کمزور مومنوں کو آزاد کرانے کے لیے کیوں جہاد نہیں کرتے۔ اس صورت میں مستضعفین سے پہلے مضاف محذوف ہوگا جو خلاص ہے یا سبیل ہے۔ اس سے مراد مکہ مکرمہ میں موجود کمزور مسلمان کو مشرکین کے تسلط سے آزادی دلوانا ہے۔ مستضعفین کو اختصاص کے طریقے پر منسوب پڑھنا بھی جائز ہے، کیونکہ سبیل اللہ کا لفظ ابواب خیر کو عام ہے۔ کمزور مسلمانوں کو کفار سے آزادی دلوانا ہے، ان میں سے عظیم ترین ہیں، آزادی دلوانا ان میں سے عظیم ترین ہے، وہ مرد ہو، عورتیں ہوں یا بچے ہوں، جو مکہ مکرمہ میں کفار سے اذیتیں برداشت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ نصیر سے مراد ایسا مددگار ہے جو مشرکین کے ظلم سے ہمیں محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر مکہ مکرمہ کی فتح نصیب فرمائی۔ حضرت عتاب بن اسید کو ان کا والی بنایا گیا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا مددگار بنایا۔ وہ مظلوموں سے انصاف کرتے ہیں۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ جو ایمان لائے وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور جو کافر ہیں وہ جنگ کرتے ہیں طاغوت کی راہ میں۔ تو اے ایمان والو، شیطان کے حامیوں سے، بے شک شیطان کا فریب کمزور ہے۔ اے ایمان والو، سبیل اللہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، سبیل اللہ سے مراد ایسا راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا ہو۔ سبیل طاغوت سے مراد شیطان کی اطاعت ہے، ایسا راستہ جو جہنم کے گڑھوں میں انہیں شیطان تک پہنچا دے۔ اولیاء شیطان سے مراد کفار کے لشکر ہیں۔ پھر مومنوں کو حوصلہ دیا گیا کہ شیطان کی خفیہ تدبیر کمزور ہے اور وہ صرف وسوسے پر قادر ہے، کیونکہ شیطان نے غزوہ بدر کے روز کفار سے یہ کہا تھا، لا غالب لکم، مگر جب فرشتوں کو دیکھا تو بھاگ کھڑا ہوا، کفار کو چھوڑ دیا، کہا انی بریء منکم انی اری ما لا ترون۔ نسائی اور حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور ان کے ساتھی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جبکہ آپ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں تھے۔ عرض کی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم مشرک تھے تو ہم عزت دار تھے، جب ہم ایمان لائے تو ذلیل اور خوار ہو گئے۔ فرمایا مجھے معاف کرنے کا حکم ہے، تم قوم سے جنگ نہ کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں قیام عطا کیا تو جہاد کا حکم دیا۔ اس وقت بعض لوگوں نے بزدلی دکھائی اور جہاد سے رک گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ یہ جو شان نزول ذکر کیا گیا، اس کے لیے آپ حوالے کے طور پر مستدرک حاکم کتاب التفسیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 336 دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس وقت بعض لوگوں نے بزدلی دکھائی، جہاد سے رک گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، سورہ نساء کی آیت نمبر 77۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جنہیں جب کہا گیا کہ روکو اپنے ہاتھوں کو اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ، اور ان باتوں کو تو مان لیا، پھر فرض کیا گیا ان پر جہاد، تب ایک گروہ ان میں سے ڈرنے لگ گیا، لوگوں سے جیسا ڈرا جاتا ہے خدا سے یا اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے پروردگار، کیوں فرض کیا تو نے ہم پر جہاد، اور کیوں نہ مہلت دی تو نے ہمیں تھوڑی مدت تک۔ اے ترجمان حقیقت، انہیں کہو دنیا کا سامان بہت قلیل ہے، بہت کم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں سے کہو کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور آخرت زیادہ بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی اختیار کیے ہیں، اور نہیں ظلم کیا جائے گا تم پر کھجور کی گٹھلی کے ریشے کے برابر۔ علم ترى حرف استفہام تعجب کے لیے ہے۔ تعجب کی بنیاد یہ تھی کہ جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک جماعت جہاد سے گھر بیٹھ رہی اور لوگوں سے ڈرنے لگی، مگر جب انہیں قتال سے منع کیا گیا تھا تو سب سے قتال کرنے کے لیے پیش تھی۔ ہاتھ روکنے کے حکم سے واضح ہو رہا ہے کہ وہ جنگ کے درپے تھے، کیونکہ روکنا اسی چیز میں متحقق ہوتا ہے جب روکے جانے والا عمل اس سے صادر ہوا چاہتا ہو۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کلبی سے نقل کیا ہے کہ ان سے مراد حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زہری، مقداد ابن اسود کندی، قدامہ ابن مطعون جہمی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک جماعت تھی جنہوں نے مکہ مکرمہ میں مشرکین سے بڑی تکلیفیں اٹھائی تھیں۔ یہ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں ان مشرکین کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت دیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں اذیتیں دی ہیں، تکلیفیں دی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ارشاد فرماتے جنگ سے ہاتھ روک لو، کیونکہ مجھے جنگ کا حکم نہیں دیا گیا۔ معالم التنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 109۔ کیونکہ مجھے جنگ کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ جن امور کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، جن کاموں کا حکم دیا گیا ہے انہیں بجا لاؤ، یعنی پورا کرو۔ اس میں اس بات پر بھی تنبیہ ہے، باخبر کیا جا رہا ہے کہ اپنے دل اور نفس کی اصلاح کے لیے نفس کے ساتھ جہاد کرنا کفار کے ساتھ جہاد کرنے سے مقدم ہے۔ کفار کے ساتھ جہاد کرنے سے پہلے اپنے نفس سے جہاد کرو، کیونکہ نفس کے ساتھ جہاد نفس کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے، اس لیے یہ دوسرے سے اہم ہے، کیونکہ اس میں مقصود جو ہے دوسروں کی اصلاح اور عالم کو، دنیا کو جو ہے فساد سے پاک کرنا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے پہلی قسم کو فرض عین اور دوسری قسم کو فرض کفایہ قرار دیا گیا۔ نفس کی اصلاح یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے
مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی اور مشرکین کے ساتھ جہاد ان پر فرض کیا گیا تو یہ حکم بعض افراد پر شاق گزرا اور وہ بزدل بن گئے، جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اذا فریق منہم، اذا جو ہے مفاجات کے لیے ہے اور لما کا جواب ہے، فریق موصوف، منہم جار مجرور اس کی صفت ہے، یخشون الناس مبتدا کی خبر ہے، خشیت اللہ میں مصدر مفعول بہ کی طرف مضاف ہے اور مصدر مفعول مطلق ہونے کی حیثیت سے منصوب ہے، یعنی وہ لوگوں سے یوں ڈرتے ہیں جس طرح وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، یا یخشونہ کے فاعل سے حال بن رہا ہے۔ جب کہ خشیت اللہ کو حال بنایا جائے تو اشد کا عطف اس پر ہوگا، مگر جب وہ مفعول مطلق ہو تو پھر عطف کرنا صحیح نہ ہوگا، کیونکہ اس میں تفضیل جب اپنے ما بعد کو نصب دے تو یہ اس کی جنس سے نہ ہوگا بلکہ اس کا عطف اس میں جلالت پر ہوگا، اور وہ لوگوں سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی طرح یا اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں۔ اس میں لفظ او جو ہے تخییر کے لیے ہے، شک کے لیے نہیں، یعنی اگر تو یہ کہے کہ ان کا لوگوں سے ڈرنا اس طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنا تو سچا ہوگا، اگر تو یہ کہے کہ یہ ڈرنا اس سے بھی زیادہ ہے تو تب بھی صحیح ہوگا، کیونکہ اس میں مثلیت اور زیادہ متحقق ہے۔ یہ کلام مجازی پر مبنی ہے، کیونکہ جب وہ جنگ کرنے سے گھروں میں بیٹھ گئے کیونکہ وہ بزدل بن گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں جلدی نہ کی تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لوگوں سے اللہ تعالیٰ کی بنسبت زیادہ ڈرتے ہیں، تو سبب یعنی شدید ڈرنے کو بنسبت یعنی گھروں میں بیٹھ رہنے اور حکم کی تعمیل نہ کرنے پر اطلاق کیا، کیونکہ یہ کفر ہے، بلکہ بعض اوقات نافرمانی کا ارتکاب نفس کی خواہش، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے غفلت اور اس کی بخشش کی امید کی وجہ سے ہوتا ہے، نہ کہ اعتقاد کی وجہ سے کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے سخت عذاب دے سکتے ہیں یا اس پر قادر ہیں۔ اس آیت کے ظاہر سے استدلال کرتے ہوئے خارجیوں نے یہ کہا کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا کافر ہوتا ہے، کیونکہ آیت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ جہاد سے انحراف کرنے والے اللہ تعالیٰ کے بجائے لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہیں، اور اس قضیے میں انہوں نے معقولات سے استدلال کیا کہ عقل مند آدمی کو جب یہ یقین ہو کہ اس بل میں سانپ ہے تو وہ اپنا ہاتھ اس بل میں داخل نہیں کرے گا، جب وہ ہاتھ داخل کرے تو اس سے قطعی طور پر یہ معلوم ہو گیا کہ اسے اس سوراخ میں سانپ کے ہونے کا یقین نہ تھا۔ اس طرح جس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ وہ وعید کی آیات پر ایمان نہیں رکھتا۔ اگر اسے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے پر عذاب کے واقع ہونے کا یقین ہوتا تو اس کا ارتکاب نہ کرتا، یعنی گناہ کبیرہ ہی نہ کرتا۔ ہم نے جو ذکر کیا اس سے یہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آیت مجاز پر مبنی ہے۔ عرض کرنے لگے وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال، عرض کرنے لگے تو نے جہاد کیوں فرض کر دیا کہ ہمیں شہید کر دیا جائے، تو نے ہمیں موت تک دنیا میں مہلت کیوں نہ دی کہ ہم اپنے بستروں پر مرتے۔ دونوں جملوں کو بغیر عطف کے ذکر کیا تاکہ اس امر پر دلالت کرے کہ کبھی ان کا قول یہ ہوتا ہے اور کبھی ان کا قول یہ ہوتا ہے، دونوں ایک کلام نہیں۔ یہ جہاد کی فرضیت کی حکمت کو جاننے کے بارے میں سوال نہیں، کیونکہ اس کی حکمت تو معروف و معلوم تھی، بلکہ یہ محض ایک آرزو تھی اور موت کے ڈر سے قتال سے رکنے کی مدت میں اضافے کا مطالبہ تھا۔ یہ بھی احتمال ہے کہ انہوں نے یہ کلام منہ سے نہیں نکالی تھی، بلکہ اپنے منہ سے نہیں کہا تھا یہ بات، بلکہ ابھی ان کے دل میں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کر دیا۔ قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی منفعت، دنیا کا فائدہ اور اس سے لطف اندوز ہونا تھوڑے عرصے کے لیے ہے، تو تھوڑے زمانے کے لیے ہے، کچھ ٹائم کے لیے ہے، جبکہ آخرت کا معاملہ اس کے برعکس ہے، اس کے اپوزٹ ہے، الٹا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ
یہ جلد ختم ہونے والی ہے، اگرچہ وہ کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، کتنی ہی زیادہ دراز اور لمبی کیوں نہ ہو، اگر وہ بالغرض عمر زیادہ کر بھی دے تو بھی عمر کی طوالت یعنی دراز ہونے کی خواہش تمہیں کوئی نفع نہ دے گی، کوئی فائدہ نہ دے گی۔ جو آدمی شرک اور نافرمانی سے بچا، اس کے لیے دنیا کی بنسبت آخرت کا ثواب بہتر ہے۔ اس لیے تم گھروں میں بیٹھ رہنے سے بچتے ہوئے اور جہاد میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کر کے آخرت کے بدلے میں اضافہ طلب کرو۔ گویا یہ کلام لم کتبت علینا کا جواب ہے۔ اگر یہ مقدر کیا جائے کہ ان کا کلام جہاد کی حکمت کے بارے میں سوال ہے تو پھر اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ جہاد کی فرضیت کی حکمت یہ ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاؤ، تمہارے ثواب میں معمولی کمی بھی نہ کی جائے گی۔ ولا تظلمون فتیلا، تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، مطلب یہ کہ تمہارے ثواب میں معمولی سی کمی بھی نہ کی جائے گی، اس لیے اس سے اعراض نہ کرو، اس سے منہ نہ موڑو۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ موت کی جو مدت تمہارے لیے معین کی گئی ہے، طے کی گئی ہے، اسے قتال کے ساتھ کم نہ کیا جائے گا۔ ابن کثیر، ابو جعفر، حمزہ اور کسائی نے اسے یا کے ساتھ پڑھا ہے کیونکہ پہلے غائب کے صیغے ہیں، جبکہ باقی قراء نے اسے تا کے ساتھ پڑھا ہے، یہ کہ یہ خطاب کا صیغہ ہے۔ یہ کلام منافقین کے اس قول کا رد ہے جو انہوں نے شہدائے احد کے بارے میں کیا تھا کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو انہیں شہید نہ کیا جاتا۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 76۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، جہاں کہیں تم ہوں گے آ لے گی تمہیں موت، اگرچہ پناہ گزی ہوں تم مضبوط قلعوں میں، اور اگر پہنچے انہیں کوئی بھلائی تو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر پہنچے انہیں کوئی تکلیف تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے۔ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو کیا ہو گیا ہے اس قوم کو بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں جاتے۔ اینما تکونوا میں ما زائدہ ہے، اور اینا میں شرط کا جو معنی پایا جاتا ہے اس کی تاکید کے لیے آیا ہے۔ بروج مشیدہ سے مراد بلند محلات اور قلعے ہیں۔ قتادہ نے کہا کہ اس کا معنی محفوظ قلعے ہیں۔ اکرمہ نے کہا کہ جسے چونے اور مسالے سے تعمیر کیا گیا، کیونکہ شید کا معنی چونا ہوتا ہے، مشیدہ اسی سے ہے۔ اس آیت کو اس مقام پر لانے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ان کے قول کا جواب ہے۔ لولا اخرتنا الی اجل قریب، مراد یہ ہے کہ قتال کے ذریعے موت کو جلدی نہیں لایا جا سکتا، اور احتیاط موت کو دور نہیں کر سکتی اور نہ ہی تقدیر کو ٹال سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ طیبہ تشریف لانے پر یہودیوں اور منافقوں نے جب یہ کہا، جب سے یہ آئے ہیں ہم لگاتار اپنے پھلوں اور کھیتوں میں کمی دیکھ رہے ہیں، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اگر منافقین اور یہودیوں کو شادابی، بھاؤ میں کمی، احوال اور اولاد میں زیادتی نصیب ہو تو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے مقدر ہے، ہم اسی کے اہل تھے، اسی کے یعنی لائق تھے۔ اگر تکلیف پہنچے تو کہتے ہیں یہ آپ کی نحوست کی وجہ سے ہے، نعوذ باللہ من ھذا القول، اگرچہ فاعل اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن یہ سب اپنی من گھڑت باتیں کہتے تھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ راحت اور تنگی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خواہ فضل اور احسان کے ارادے سے ہو یا حکمت کے تقاضے کے مطابق بطور انتقام کے ہو۔ یہ جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی اور کی نحوست سے کسی سے انتقام لے، بدلہ لے،
وہ خود جب کفر اور عصیان میں منہمک ہیں تو ان کا تکلیف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نحوست کی طرف منسوب کرنا واضح طور پر بالکل باطل ہے۔ کھلے طور پر ان کا یہ جھوٹ ثابت ہو رہا ہے۔ قوم سے مراد کافر ہے۔ فما لہؤلاء القوم، اس قوم کو کیا ہو گیا کہ وہ بات سمجھنے کے قریب نہیں جاتے، مطلب یہ کہ یعنی کافر لوگ مراد ہیں یہاں پر۔ ایسے لوگ فہم یعنی سمجھ اور تفقہ یعنی سمجھنے کے قریب بھی نہیں جاتے، کہ جائے کہ اس کو حقیقت میں سمجھیں۔ حدیث سے مراد قرآن ہے۔ لا یکادون یفقہون حدیثا، بات کو نہیں سمجھتے یعنی قرآن کو نہیں سمجھتے۔ اگر وہ قرآن کو سمجھتے، اس کے معانی میں تدبر کرتے، غور کرتے، تو یہ جان لیتے کہ خیر اور شر سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو غیر کے عمل کی وجہ سے عذاب نہیں دیتا۔ وہ چوپاؤں کی طرح کوئی بات بھی نہیں سمجھتے، یا وقوع پذیر ہونے والے واقعے کو نہیں سمجھتے کہ ان سے جو اعمال صادر ہوتے رہے، جو اعمال ان سے ہوتے رہے، اس میں وہ سوچ و وچار کرتے کہ کیا یہ نیکی ہے جو انعام کا تقاضا کرتی ہے، یا برائی ہے جو ناراضگی کا تقاضا کرتی ہے۔ بہرحال آج کے سلسلہ درس کو ہم یہی موقوف کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی ہم سب کو قول سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ دوران درس اگر کوئی لغزش یا کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے معاف عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔